बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल: मैं एक 18 साला सिंधी नौजवान हूँ। इस वक्त मैट्रिक में होते हुए एक अरबी मदरसे में 2 साल से दीनी तालीम भी हासिल कर रहा हूँ। हमारे यहाँ अरबी तालीम का निज़ाम कुछ इस तर्ज का है कि इब्तिदा ही में मेरे अंदर इस तालीम से नफ़रत और बेज़ारी पैदा हो गई और 1 साल के अंदर अंदर इसी अरबी तालीम ने मुझे लामज़हब बना के रख दिया। लेकिन चूँकि मेरे अंदर सिरात मुस्तकीम पाने की दिली तमन्ना थी, इसलिए मैं हमेशा बारगाह इलाही के हुजूर में दुआ करता रहा कि वो मुझे राह रास्त पर ले आए। अल्लाह ताला ने इंतहाई करम फरमाई की कि मुझे ईमान ऐसी दौलत फिर से अता हुई। चनाचे मैं अब उसी के फजल करम से दिलो जान से मुसलमान हूँ, कौमियत से सख्त मुतनफ़र और नज़रिया इंसानियत का पैरोकार। इस 1 साल के अरसे में मैंने मुसंदो मेंबर दोनों को देखा, लेकिन कहीं से इत्मीनान क़ल्बी नसीब नहीं हुआ, और अगर कहीं से ये नेमत मैसर आई तो फिर उसी किताब इलाही के मुताले से, जिसे लोग कुरान हकीम कहते हैं। यूँ तो अब मैं इस्लाम को अपना दीन मान चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुताले के दौरान में बाज़ अहादीस और फ़िक़ही मसाइल ऐसे आते हैं जो बसा औक़ात मुझे परेशान करते हैं। आज ही की बात है कि मदरसे में मशक़ा का दर्स हो रहा था। जब उस हदीस पर पहुंचा तो बाबुल ईमान बिलक़द्र में है, लड़की को ज़िंदा गाड़ने वाली और वो लड़की जो ज़िंदा गाड़ी गई दोनों जहन्नम में जाएंगी। तो मैंने उस्ताद मुकर्रम से सिर्फ़ ये कहा कि हुजूर, ये हदीस मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारी समझ है ही क्या कि तुम उसे समझ सको, तुम्हें तो बस आमन्ना व सदकना ही कहना चाहिए। मैंने अर्ज़ किया कि ये सही है कि मेरी समझ नाकस है, लेकिन मैं इतना तो समझ सकता हूँ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुहन मुबारक से ऐसे नाइंसाफ़ी के अल्फाज नहीं निकल सकते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस फरमाई है तो उसका मफ़हूम ये नहीं हो सकता जो कि बज़ाहिर तर्जुमे से मालूम होता है, और अगर उसका मफ़हूम यही है तो फिर ये हदीस हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं हो सकती। मेरे ये अल्फाज कहने थे कि मेरे लिए मुसीबत पैदा हो गई। मुझे महज इस वजह से मदरसे से खारिज कर दिया गया और कहा गया कि तुम मुनकर हदीस हो। हालांकि मैं मुनकर हदीस के मसलक को सही नहीं समझता और उसे गुमराहकुन ख्याल करता हूँ, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें अहादीस को समझने का हक़ भी पहुँचता है या नहीं। हम बिला सोचे समझे किस तरह इस किस्म के अहादीस पर आमन्ना व सदक ना कहना शुरू कर दें, हालांकि बाज़ मुहद्दिसीन ने उसकी इसनाद को भी ज़ईफ़ करार दिया है। बराह करम इस हदीस की वज़ाहत फरमाकर मेरी रहनुमाई फरमाएँ। जवाब: ये मालूम करके बड़ा अफसोस हुआ कि आपको सिर्फ़ उस कसूर पर मदरसे से निकाल दिया गया कि दरस हदीस के दौरान में एक हदीस के मज़मून पर आपको शक लाहक हुआ था और पढ़ाने वाले मौलवी साहब आपका शक रफ़ा करने से आजिज़ थे। कसूर तो असल में उन मौलवी साहब का था जो उस चीज़ की तालीम देने बैठ गए थे जिसकी मुश्किलात को हल करने की काबिलियत उनमें ना थी, लेकिन अफसोस के उसकी सज़ा आपको दे दी गई। ऐसी ही हरकत से हमारे यहाँ के बाज़ उलमाए कराम अच्छे खासे सहीहुल फ़िक्र और सलीमुल तबअ लोगों को गुमराहियों की तरफ धकेल देते हैं। आपको जिस हदीस के मज़मून ने परेशानी में डाला है वो दरअसल एक बड़े मसले के फ़ुरू में से है। असल मसला ये है कि वो बच्चे जो सुने रुशद को पहुँचने और किसी मज़हब हक़ या मज़हब बातिल को बिल इरादा अख्तियार करने से पहले ही मर गए, उनका अंजाम क्या होगा। इस मसले पर रोशनी डालने वाली बहुत सी अहादीस पाई जाती हैं, मगर उनमें बड़ा इख्तलाफ है। बाज़ हदीसों से मालूम होता है कि वो सब जन्नत में जाएंगे, बाज़ कहती हैं कि कुफ़ार व मुशरिकीन के बच्चे दोज़ख में और अहले ईमान के बच्चे जन्नत में जाएंगे, और बाज़ से ये बात मुतरशह होती है कि अल्लाह ताला उनके मामले में फ़ैसला अपने उस इल्म के लिहाज से करेगा कि वो क्या करने वाले थे, यानी जवान होकर वो मोमिन सालिह बनते या कुछ और। उन्हीं मुख्तलिफ़ुल माना अहादीस में से एक वो हदीस भी है जिसका आपने ज़िक्र किया है। वो इन अहादीस के सिलसिले में आती हैं जो इस बात पर दलालत करती हैं कि कुफ़ार व मुशरिकीन के बच्चे जहन्नम में जाएंगे, या बिलफाज दीगर बच्चों के साथ आखिरत में वही मामला किया जाएगा जिसके मुस्तहक उनके वालिदैन होंगे। जब अहादीस में इस तरह का खुल्लम खुल्ला इख्तिलाफ वाक़या हो जाए और उनको जमा करके कोई ऐसा मफ़हूम तलाश करना मुश्किल हो जिसमें सब के दरमियान मुताबिकत पैदा हो सके, तो फिर ये देखना ज़रूरी हो जाता है कि उनमें से कौन सनद के लिहाज से ज़्यादा कवी और माना के लिहाज से कुरान और दीन के असूल आमा के मुताबिक हैं। जो अहादीस ऐसी हों
ان کو دوسری تمام احادیث پر ترجیح دی جائے گی اور انہیں قبول کیا جائے گا۔ علماء محققین نے اس قاعدے کے مطابق ان مختلف احادیث کو جانچ کر مسئلہ زیر بحث میں جس چیز کو مذہب صحیح قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے تمام بچے جنت میں جائیں گے کیونکہ اسی مضمون کے احادیث زیادہ قوی ہیں، قرآن کے مطابق ہیں اور دین کے اصول عامہ بھی انہی کی تائید کرتے ہیں۔ چنانچہ امام نودی شرح مسلم میں اس مسئلے پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں، رہے مشرکین کے بچے تو ان کے بارے میں 3 مذہب ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ ان کے معاملے میں توقف کرتا ہے اور تیسرا مذہب یہ ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔ یہی مذہب صحیح ہے، اسی کو محققین نے اختیار کیا ہے اور اس کی تائید بہت سی چیزوں سے ہوتی ہے۔ مثلاً بخاری کی وہ حدیث جس میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت میں دیکھا اور ان کے ارد گرد لوگوں کے بچے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ان میں مشرکین کے بچے بھی تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مشرکین کے بچے بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دیں، اور یہ بات متفق علیہ ہے کہ بچے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور نہ رسول کا قول اس پر لازم ہوتا ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے، وہ اگرچہ اس کی صراحت نہیں کرتا کہ غیر مکلف انسان سب کے سب جنت میں جائیں گے، مگر اس معاملے میں وہ صاف فیصلہ دیتا ہے کہ جہنم میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے منہ موڑ کر شیطان کا اتباع کریں، تاکہ ان کے مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں تیری پیروی کریں گے۔ ہر بار جب کوئی انبوہ اس میں ڈالا جائے گا اور اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں، خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ یہ اور بہت سی دوسری آیات اس معاملے میں بالکل صاف ہیں۔ اب رہ گئی احادیث، تو ان میں کثرت ایسی روایات موجود ہیں جو یا تو اس کی صراحت کرتی ہیں کہ بچے جنت میں جائیں گے، یا اس پر دلالت کرتی ہیں وہ عذاب آخرت سے محفوظ رہیں گے۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور وہ روایات ہیں جو صحیحین میں کئی طریقوں سے آئی ہیں کہ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو فطرت پر پیدا نہ ہوتا ہو، بعد میں اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جانور کے پیٹ سے صحیح و سالم جانور پیدا ہوتا ہے، کیا ان میں سے کسی کو تم کن کٹا پاتے ہو؟ یعنی ان کے کان تو بعد میں جاہل لوگ اپنی رسموں کی وجہ سے کاٹتے ہیں۔ اس حدیث میں فطرت پر پیدا ہونے سے مراد اسلام پر پیدا ہونا ہے، کیونکہ یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت کو اس کے بالمقابل بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس کی بعض روایتوں میں اعلیٰ فطرت الاسلام اور اعلیٰ حاذہ الملت کے الفاظ وارد ہوئے ہیں جو بات بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ خود بخود نکلتا ہے کہ بچہ خواہ کافر ماں باپ ہی کا کیوں نہ ہو، اپنے والدین کے مذہب پر نہیں بلکہ اس فطری مذہب پر پیدا ہوتا ہے جس کے متعلق قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے۔ وہ ماں کے پیٹ سے کفر لے کر نہیں آتا، بلکہ کفر، شرک، دوہریت جو کچھ بھی اس کو لاحق ہوتی ہے بعد میں اپنے ماحول سے لاحق ہوتی ہے۔ اب اگر وہ اس عمر کو نہ پہنچا ہو جس میں یہ بیرونی اثرات اس پر پڑیں اور وہ ان کو قبول کر کے کافر یا مشرک یا دوہریا بنے، تو اس کی معنی یہ ہے کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی اس صحیح فطرت پر دنیا سے رخصت ہو گیا جو کفر اور معصیت سے پاک ہے۔ کوئی وجہ نہیں کہ اس دارالعذاب میں بھیجا جائے
جو صرف کافروں اور فاسقوں ہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی مضمون سے ملتی جلتی حدیث وہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سب بندوں کو حنیف پیدا کیا، بعد میں شیاطین آئے اور انہیں ان کے دین سے ہٹا لے گئے۔ اس حدیث کے بعض روایتوں میں حنفائے مسلمین کے الفاظ ہیں، یعنی اللہ نے ان کو مسلم حنیف پیدا فرمایا تھا۔ اس سے بھی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو انسان شیطانی گمراہیوں کو اخذ اور اختیار کرنے سے پہلے مر جائیں وہ اسی حنیفیت کے عالم میں مرتے ہیں جو ان کا پیدائشی دین ہے، اور ان کے عذاب آخرت میں مبتلا ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد وہ احادیث ملاحظہ ہوں جن میں صراحت ہے کہ کافر و مومن سب کے بچے جنت میں جائیں گے۔ اس معنی میں سب سے زیادہ معتبر وہ حدیث ہے جو امام بخاری نے کتاب التعبیر اور کتاب الجنائز میں حضرت سمرہ بن جندب سے نقل کی ہے۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز صبح کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک طویل خواب سنایا جو آپ نے رات کے وقت دیکھا تھا۔ اس خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب اور ثواب کے بہت سے مناظر دکھائے گئے تھے، اور ایک جگہ جنت میں آپ کی ملاقات ایک طویل القامت بزرگ سے ہوئی تھی جن کے گرد و پیش بہت سے بچے تھے۔ سیر کرانے والے فرشتے جبریل نے آپ کو بتایا کہ یہیں بزرگ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ترجمہ: رہے یہ بچے جو ان کے گرد و پیش ہیں تو ان میں ہر وہ بچہ شامل ہے جو فطرت پر مرا ہے۔ اس کی تشریح چاہتے ہوئے حاضرین میں سے ایک صاحب نے سوال کیا، وَأَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ، ہاں مشرکین کے بچے۔ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو مستند احمد بن حنصہ بنت معاویہ بن حریم سے مروی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میری پھوپھی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، من فی الجنہ، جنتی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی جنتی ہیں، شہید جنتی ہیں، بچے جنتی ہیں۔ بعض علماء نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ قرآن مجید میں جن کو ہمیشہ حالت طفلی ہی میں رہنے والے لڑکے کہا گیا ہے وہ یہی بچے ہوں گے، اور یہ بات بہت قرین قیاس معلوم ہوتی ہے اور بعید نہیں کہ اس کی صورت یہ ہو کہ جن بچوں کے والدین جنتی نہ ہوں وہ اہل جنت کے دائمی و ابدی خادم بنا دیے جائیں۔ اس بات کو اصل قرار دینے کے بعد دوسری تمام احادیث کی یا تو اس کے مطابق تعویل کی جائے گی یا پھر ان کے بارے میں توقف کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جگہ صحیح ہوں، مگر ان کے کوئی ایسے معنی ہوں جو روایت کردہ الفاظ سے پوری طرح ظاہر نہ ہو رہے ہوں۔